السلام علیکم۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کس طرح فیل ہوگی؟ اسرائیل کی اتنی بڑی ٹیکنالوجی کس طرح فیل ہوگی؟ اسرائیل کا آئرن ڈوم کس طرح فیل ہو گیا؟ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے اسرائیل کی سازش ہے یا واقعی یہ ٹیکنالوجی فیل ہو گئی تھی؟ اس کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ اگر اسرائیل کی ڈیفنس ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اس کا شمار دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد، اس کا نام بھی دنیا کی بہترین ایجنسیوں کے اندر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس اینٹی راکٹ اینٹی میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے، جن میں سب سے بہترین جو ٹیکنالوجی ہے وہ آئرن ڈومز ہے، جو کہیں سے بھی آنے والے میزائل اور راکٹ کو ہوا کے اندر ہی تباہ کر دیتی ہے۔ اب چلتے ہیں امپورٹنٹ بات کی طرف، یہ سب کیسے فیل ہو گیا؟ وار کو سمجھنے والے صحافیوں اور وار ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ یہ اسرائیل کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ اسے پتا تھا ہم پہ اٹیک ہونے والا ہے، اس وجہ سے اس نے اپنی یہ ٹیکنالوجی ہے کچھ حد تک بند کر دی تھی تاکہ اس کا کچھ حد تک نقصان ہو، اس کے پاس ایسا جواز ہو انٹرنیشنل میڈیا کو دکھانے کے لیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، ہمارے اوپر انہوں نے جو راکٹ داغے ہیں اس کی وجہ سے ہم پہ نقصان ہوا ہے۔ وار ڈکلیئر کرنے سے پہلے اس کنٹری کو دکھانا پڑتا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو، کہ ہمارے پاس وار کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم پہ ایسا اٹیک ہو گیا ہے، ہمیں خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وار کی طرف جانا پڑے گا۔ اس لیے اسرائیل جو ہے اس نے جو میزائل ہیں اسے آنے دیا تاکہ کچھ نقصان ہمیں آ رہا ہو اور ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھا سکیں ہم پہ جو وار ہے وہ آ گئی ہے، ہمیں اب وار لڑنی پڑے گی۔ اس میں جتنا اسرائیل کا ہاتھ ہے اتنا ہی امریکہ کا ہاتھ بھی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ حماس اور باقی حزب اللہ جو گروپس ہیں وہ اپنی جو طاقت ہے اس کا مظاہرہ کر لیں، اس کے بعد ہم اس پہ اٹیک کریں گے، غزہ کی جو سٹرپ ہے اسے بھی واپس حاصل کر لیں گے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی جو علاقے ہیں اسے حزب اللہ اور حماس نے اوکوپائی کر لیا ہے، اس پہ قبضہ کر لیا کافی علاقوں پہ جو پہلے اسرائیل کے انڈر تھے۔ اب جو اسرائیل ہے وہ اس اسٹریٹجی پہ چل رہا ہے کہ اسے اوکوپائی کرنے دیں، اسے قبضہ کرنے دیں، بعد میں ہم زمینی اور فضائی وار کریں گے اور ان کو مار کرائیں گے۔ کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 7 ڈے وار جو چلی ہے اسرائیل کے درمیان، اسرائیل ایک سائڈ پہ تھا، 5-6 اسلامی ملک ایک سائڈ پہ تھے، اس کے باوجود جو اسلامی ممالک ہیں ان کو شکست ہوئی تھی۔ تو اسرائیل اتنا طاقتور ہے، تو اس وقت کی بات ہے، اور اب تو اسرائیل اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے کس طرح اپنے دشمنوں کو شکست دینی ہے، اس لیے وہ اسے مکمل طور پہ ختم کرنا چاہ رہا ہے، حماس کو، غزہ سٹرپ پہ جو مسلمان لوگ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں حماس کو، اسے، اس لیے اس نے یہ ساری اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے۔ اسرائیل کی سپورٹ کے لیے تو یو ایس اے آ گیا، لیکن حماس کی، غزہ کی سپورٹ کے لیے ابھی تک کوئی کنٹری نہیں آیا۔ ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن مکمل طور پہ وہ سامنے نہیں آیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور مسلم ملک ایسا نہیں ہے جسے یہ کہا ہو کہ ہم اس کی امداد کر رہے ہیں، ہم اسے اسلحہ دے رہے ہیں یا اسے ہم کوئی پیسے دے رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا، کیونکہ حماس ایک چھوٹا گروپ ہے۔ اس کے لیے یہ اب خطرے کی چیز ہے کہ جب اسرائیل اس پہ واپس اٹیک کرے گی تو وہ اتنا زیادہ شدید اٹیک کرے گی، اس کو مکمل طور پہ ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ اسرائیل کی بہت بڑی سازش تھی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔